جائے ان میں سے ایک مقام، ایک جگہ، ایک شے سبیل اللہ ہے، یعنی کاری کی منفعت عمومی ہے، دینی دارہ ہے، یعنی وہ کام سبیل اللہ سے مراد بیان کر رہے ہیں. سبیل اللہ اگر آئے تو پھر یہی عبارت دیکھیے گا، یعنی ایسا عمومی فائدے دینے والا کام، یا وہ جس کا نفع تمام عموم مسلمانوں کو پہنچے، یا برائے اسلام مفید ہو، کہ از جملے آنہا، چونکہ یہ سبیل اللہ تھی نا، یہ چیزیں سبیل اللہ میں ہیں. ہر وہ کام جو منفعت عمومی ہے، دینی رکھتا ہو، جس کا نفع عموم مسلمان کو پہنچے، اسلام کے لیے فائدہ مند ہو. کہتے ہیں کہ جملے کہ از جملے آنہا ساخت و تعمیر و سائر مخارج مسجد. کہتے ہیں ان مقامات میں سے، ان امور میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد کا بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، اور مسجد کے دوسرے مخارج بھی اس طریقے سے ہونے چاہیے. یعنی زکوٰۃ کو مسجد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مسجد بنانے میں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے اخراجات میں استعمال کیا جا سکتا ہے. آخری مخارج کہ میں بیان کر رہے ہیں کہ خمس اموال بدون اجازت مجتہد جامع شرع نمی تو در مسجد خرچ کر. دیکھیں، مجتہد جامع شرائط کی اجازت کے بغیر اموال سے جو خمس ہوا ہے، کیا وہ مسجد میں صرف کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں خرچ کر سکتے، باید اجازت از مرجع جامع الشرائط ہونی چاہیے. لوازمات مسجد کون سے ہیں؟ لوازمات نمبر 1، اگر لوازم مسجد از قبیل فرش، ظرف، بلندگو حتی مہر برای استفاده در مسجد وقف شده، بیرون بردن از مسجد استفاده در غیر آن مسجد حتی مسجد دیگر نیز جائز نیست. کہتے ہیں دیکھیے، فرض کریں فرش ہے، قالین ہو یا کارپیٹ ہو، جو بھی ہو، برتن ہے، یا اسپیکر بلندگو جسے کہتے ہیں، یا وہ مہر جس کے ذریعے نماز پڑھی جاتی ہے، سجدے گاہ. کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی ایک مسجد کے لیے وقف کی جائیں تو ان چیزوں کا مسجد سے باہر لے جانا اور اس کا اس مسجد کے علاوہ دوسری مساجد میں استعمال بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. نمبر 2، وہ لوازم کے مورد احتیاج مسجد، ایسی چیزیں جو مسجد کی ضرورت سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پر بخاری، اب یہ بخاری یہاں ہے، آپ ہیٹر وغیرہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یا وہ چراغ نفت سوز، یا سماور بھی تقریباً اس معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے. مثلا چائے وغیرہ بنانے کے لیے ایک برتن ہوتا ہے جس کو آپ چولہے پہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زغالی یا جو استعمال کیا، وہ معمولاً کوئلے سے اس کو روشن کیا جاتا ہے، کوئلے کے ذریعے سے وہ پانی ابل جاتا ہے، جس میں پھر چائے وغیرہ دوسری برتن میں ڈال کر اس کے اوپر دم کرتے ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اسی مسجد میں مورد ضرورت نہیں ہے، بنظر متصدی شرعی بمسجد دیگر بدہن، وہ شخص جو متولی ہے، متصدی شرعی جو مسجد کا ہے، اس کی اجازت سے دوسری مسجد میں دی جا سکتی ہیں. اگر دوسری مسجد میں بھی ان چیزوں کی ضرورت نہ ہو تو می تواند آرا بلوازم مورد نیاز مسجد تبدیل کنند، تو ان چیزوں کو جو چیزیں مسجد کی ضرورت ہے ان میں تبدیل کر سکتے ہیں، مثلا بیچ کر اچھی چیزیں خرید کر سکتے ہیں، یا دوسری چیزیں جو جن کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پر اس مسئلے میں یوں بیان کر رہا تھا کہ مسجد کے لیے وقف شدہ چیزوں کو بیچنا اور ان کا خرید کرنا باطل ہے، لیکن اگر وہ چیزیں اس طرح خراب ہو جائیں کہ کسی بھی جگہ ان کا استعمال کرنا وقف کے لیے صحیح نہ ہو، وقف کے لیے استفادہ نہیں ہو سکتے، تو ان کا بیچنا بے اشکال ہے، کوئی بھی اشکال نہیں ہے. اگر ممکن ہو باید پول درہم المسجد، جس طرح پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ممکن ہے کہ وہ بیچنے کے بعد وہ پیسہ جو حاصل ہوا ہے اسی مسجد میں خرچ کیا جائے، کہ کیونکہ مقصود واقف کے اقرب یہی چیز ہے.
اب ایک عنوان بحث ہے کہ وضو خانے یا مسجد سے استفادہ کیسا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ کسی کی نمی خاطر مسجدی نماز بخواند. کہتے ہیں ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ راستے میں مسجد ہے اور وہاں وضو خانہ بنایا گیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس مسجد میں نماز پڑھے. اگر نہ داند حوض یا وضو خانے آرہ برائے ہمیں مردو وقف کردہ، یہ نہیں جانتا کہ یہ جو وضو خانہ بنایا گیا ہے اس مسجد کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں نماز پڑھتے ہیں. اگر یہ نہیں جانتا تو اس وضو خانے سے، اس حوض سے جو اس مسجد میں ہے وضو نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ جان لے کہ یہ وقف عمومی ہے تو اس صورت میں وضو کر سکتا ہے، اور اگر لیٹرین وغیرہ ہے تو وہاں سے بھی استفادہ کر سکتا ہے. ولی اگر معمولاً کسانی ہم کے در انجا نماز نمی خواند وضو می گیرد می تواند. دیکھیں معمولاً وہ افراد جو یہاں وضو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو یہاں نماز نہیں ادا کر رہے وہ افراد بھی اس وضو خانے سے استفادہ کر رہے ہیں، لیٹرین جا رہے ہیں، ٹوائلٹ جا رہے ہیں اور وضو کر کے دوسری جگہ جا کر نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں اگر معمولاً اس طرح ہوتا ہے، مثلا ایک مسجد ہے جو بازار کے کونے پر ہے یا بازار میں ہی ہے، اور معمولاً وہ تمام بازار کے افراد معمولاً یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھتے، یا جو افراد باہر سے آتے ہیں بازار میں وہ معمولاً تو وہاں نماز نہیں پڑھتے لیکن چونکہ دیکھ رہا ہے کہ معمولاً یہ افراد جو وضو کر رہے ہیں یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ شخص بھی وضو کر سکتا ہے اور نماز نہ پڑھے گا. اب ایک عنوان ہے کہ نماز خواندن در مسجد میں نماز پڑھنا. کہتے ہیں کہ ثواب کتنا ہے، کیا ہے ثواب کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. سب سے پہلے مسئلہ یوں بیان کیا ہے کہ نماز خواندن در مسجد مستحب ہے. مساجد میں نماز پڑھنا سب سے پہلے امر ایک مستحب ہے، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں خصوصاً وہ افراد جو مسجد کے پڑوس میں ہیں ان افراد کا مسجد میں حاضر نہ ہونا اس صورت میں کہ ان کے لیے کوئی عذر ہو، مثلا کوئی بیماری ہو یا بارش وغیرہ ہو یا برف ہو، باران ہو، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس عذر کے علاوہ یعنی کوئی عذر نہیں ہے ان کا، اس کے باوجود مسجد کے پڑوسی ہیں اور مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. حضور نیافتن در مسجد خصوصاً ایسے افراد کے لیے جن کے لیے کوئی عذر شرعی نہیں ہے، مکروہ ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ ترتیب اولویت مساجد برائے نماز خواندن از نظر ثواب مندرجہ ذیل ہے. مثلا اگر ایک شخص مسجد الحرام کے تو ہر نماز 10 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، معادل 1 ملین نماز ثواب رکھتی ہے. مسجد نبی میں ہر نماز معادل 10,000 نماز، 10,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. مسجد جامع کوفہ میں ہر نماز 1000 عام دوسری جگہ پر نماز پڑھی جانے والی کے برابر ہے، معادل یعنی برابر ہے، مساوی ہے. مسجد اقصی 100 نماز کے برابر ہے جو دوسری جگہ پڑھی جائے. ہر شہر کی جامع مسجد ہر نماز معادل 100 نماز، 100 نمازوں کے برابر ہے ثواب کے لحاظ سے. اور قبیلے کی مسجد 25 نمازوں کے برابر ہے، ہر نماز اس کی 25 نمازوں دوسری جگہ پر پڑھی جانے والی نمازوں کے. اور مسجد بازار کہتے ہیں ہر نماز معادل 12 نماز ہے. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے زنہا نماز خواندن در خانه بہتر است. عورتوں کے لیے برائے زنہا، خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. ولی اگر بتواند کاملا خود را از نامحرم حفظ کنند بہتر است در مسجد نماز بخواند. پردے کا تمام خیال رکھتے ہوئے اگر یہ خیال رکھ سکتی ہیں اور نامحرم سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں تو اس صورت میں مسجد میں پڑھنا بہتر ہے گھر میں پڑھنے سے.
चौथे नंबर पर यूं बयान कर रहे हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह बाद में बहस करेंगे क्योंकि बस तुलानी नमाज का वक्त भी हो रहा है। चौथे नंबर पर कि मुस्तहब कि इंसान नमाज को दर मकान है ये मुख्तलिफ मसाजिद मुतअद्दिद भी खानत, अगर घर है तो घर के मुख्तलिफ मकामात में नमाज पढ़े, या मुख्तलिफ जगहों पे मदरसे में, मस्जिद में, इमाम बारगाह में, घर में, इधर उधर, और मसाजिद में भी एक मस्जिद को अपने लिए नमाज की जगह न करार दे बल्कि मुख्तलिफ जगहों मस्जिद की जाए, वहाँ नमाज पढ़े, ताकि क़यामत में तमाम ये अमकिना और अमाकिन और मकामात और मसाजिद इसके लिए, इसके फ़ायदे में गवाही देंगी। ये जगह है। 5 नंबर पर कहते हैं कि तातील कर देना मस्जिद मकरूह है, मस्जिद की छुट्टी मकरूह है। मुस्तहब के इंसान नमाज रा दर मस्जिदी भी खानत के नमाज गुजर ना होता रद्द तातील नशा। मतलब एक मस्जिद है जिसमें बहुत ज़्यादा अफराद जाते हैं, उसी शहर में उसी महल्ले में एक दूसरी मस्जिद है जो वीरान है, कहते हैं कि मुस्तहब है अब उसको छोड़कर इसमें ये, ताकि मस्जिद की छुट्टी ना हो जाए, मस्जिद मुअत्तल ना हो जाए, मस्जिद की तातील ना हो, रुखसत ना हो जाए मस्जिद की। अस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम रिवायत हुई है कि 3 चीज़ें क़यामत में लोगों की शिकायत करेंगी। सबसे पहले वो मस्जिद के जिसके अहाली मौजूद है, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है, मतरूक हो गई है और वहाँ वो लोग नमाज अदा नहीं कर रहे। 2 वो आलिम जो जाहिलों के दरमियान में है लेकिन कोई भी उससे शरई मसला पूछने वाला नहीं है, कोई इस्तिफादा नहीं कर रहा। 3 वो कुरान जो छोड़ा गया है और गर्द गुबार में बिल्कुल पोशीदा हो चुका है और कोई भी शख्स उसकी तिलावत नहीं, ये खुद कुरान बस एक घर में है, फ़कत और फ़कत बरकत के लिए उस कुरान को रख दिया जाता है कपड़ों में लपेट कर। कहते हैं कि ये कुरान भी इस घर वाले तमाम अफराद के लिए गवाही शिकायत करेगा अल्लाह से कि ऐ परवरदिगार मुझे इस घर में इस तरह बंद करके रख दिया गया, कोई एक भी इनमें से तिलावत नहीं करता था। 6 नंबर मसला है इसी नमाज खुंदन दर मसाजिद के उन्वान से, वो ये है कि ज़ियाद रफ्तन बि मस्जिद मुस्तहब, मस्जिद में ज़्यादा जाना मुस्तहब। पैगम्बर से रिवायत की गई है कि जो शख्स भी मस्जिद में जाता है और जब तक वो मस्जिद से अपने घर की तरफ लौटता है, जितने भी कदम ये उठाता है हर कदम के लिए 10 नेकियां उसके नाम अमाल में लिखी जाती हैं। अब ये नमाज तहियत मस्जिद है और दूसरे कुछ मसाइल हैं जो कि वक्त की कमी की वजह से रह गए। इंशाल्लाह हम इन तमाम को इंशाल्लाह बाद में आने वाले जलसे में बयान करेंगे और इसी पे इत्तफाक करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।